انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر کی کیفیت میں ہوتا ہے تو قبر کے اندر بھی کیا قیامت تک جو معاملات ہوتے ہیں وہ خواب کی سی کیفیت ہوتی ہے، نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے، یا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یا اور یہ ڈیفرنٹ ہے؟ یعنی آپ بس سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے قریب کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو شخصیت ہے، یہ اپنی اصل میں روبہ عمل ہوتی ہے جسمانی قالب کے ساتھ، یہ دنیا میں بھی، اور قرآن نے بتا دیا کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی پور پور سے درست کر دیا جائے گا، ایسا ہی ایک قالب دیا جائے گا، اور پھر یہی حواس ہوں گے۔ یعنی اس سے ملتے جلتے کیسے ہوں گے یہ تو نہیں ہم بتا سکتے، لیکن یہ کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کو جب دوسری زندگی دی جائے گی، یا جب اسے اٹھایا جائے گا یا یوم النشور ہوگا، تو اس میں بھی اس کو ایک جسم دیا جائے گا۔ اس کے دوران میں یہ جو عرصہ ہے، جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر قیامت برپا ہوگی، جب انسان کو ایک دوسرا جسم دے کے اٹھایا جائے گا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو اب ہمارے ہاں جب ہم نیند کی حالت میں ہیں تو ہوتا ہے۔ یعنی یہ قالب یا یہ جسم یہ معطل ہو جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں، اور پھر نفس انسانی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت کم و بیش ہوگی۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اس کو شب و روز دکھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر قیامت برپا ہوگی، اور پھر فرعون اور فرعون کے لشکری اور فرعون کے لوگ یہ الی اشد العذاب، زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اچھا، پھر اس میں جو کیفیات گزرتی ہیں ان کو مثال کے طور پر نیکوکاروں کے بارے میں اس سے تعبیر کیا کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ملتی جلتی کیفیت ہے، اس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جانتے، اور ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اس دائرے سے ماوراں ہیں، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیسے ہوگی، نئی دنیا کیسے وجود میں آئے گی، ہم سے پہلے کیا حوال تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو اس کے ساتھ مکالمہ کیسے کیا گیا، اس کی اولاد کے ساتھ کیسے کیا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اس کے لیے تمہاری زبان میں کوئی الفاظ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ملتے جلتے اسالیب اختیار کر لیے جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کے ہمیں بات سمجھا دی جاتی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آج سے 200 سال پہلے یہ پیشین گوئی کرتا کہ یہ کمکمے جلیں گے اور اس طریقے کی روشنی ہوگی تو کیا کرتا؟ یعنی الفاظ تو موجود نہیں تھے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ یعنی اس زمانے کے لحاظ سے کچھ تعبیرات مستعار لے لی جاتی ہیں، تو یہی طریقہ قرآن مجید نے بھی اختیار کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ نئی زبان تو نہیں ایجاد کی جا سکتی۔ تو انسان جب کسی تصور کو قائم کر لیتا ہے یا کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو لفظ اس کے بعد وجود میں آتا ہے۔ یہ سبب ہے جس کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔